اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ آج آپ کے سامنے چھٹے پارے کا خلاصہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے سب سے پہلی آیت کے اندر یہ فرمایا کہ جب کسی بندے کے اوپر ظلم و زیادتی کی جائے تو اس کا حق ہے کہ وہ اپنی اوپر ہونے والے ظلم کو بآواز بلند کسی طریقے سے اپنا احتجاج کرا سکتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ پر ہونے والے ظلم کو لوگوں میں عیاں اور اس کو جو ہے واضح طور پر بتا سکتا ہے۔ ہاں، اگر کسی کے اندر کوئی دنیاوی کوئی شرعی عیب ہے تو اس کو کسی کے سامنے بیان کرنا یہ ایک غیبت ہو جاتی ہے جو قطعاً حرام ہے۔ اس کو آپ افشا نہ کریں، لوگوں میں پھیلائے نہ۔ آپ پر کوئی ظلم و زیادتی ہے، اس کو آپ جو ہے اس کی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ سورہ نساء کے جو یہ آخری حصہ ہے چھٹے پارے کا، یہ 2 صفحے جو ہیں سورہ مائدہ سے پہلے اس بقیہ سورہ نساء کے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ یہود کی مذمت کے اللہ تعالیٰ نے، یہود کا دعویٰ تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ پیغمبر کو قتل کر دیا۔ اللہ نے تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ اللہ نے فرمایا نہ انہوں نے ان کو قتل کیا ہے نہ ان کو سولی دی ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا بل رفعہ اللہ، ہم نے ان کو اٹھا لیا ہے۔ وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، دمشق باب لد کے اوپر اتریں گے، سفید مینار کے اوپر پانی ٹپکتا ہوگا اپنا بالوں سے داڑھی سے، آئیں گے امامت کرائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی مل کر دجال کو قتل کریں گے۔ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نصارہ کی بھی اللہ نے مذمت کی ہے، جس طرح یہود کی، اس طرح دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے نصارہ کی بھی مذمت کی ہے۔ نصارہ کا کیا دعویٰ تھا؟ ان کا دعویٰ عقیدہ تثلیث کا تھا، اللہ نے اس کی تردید کی ہے۔ عیسائی لوگوں میں نصارہ کے اندر 3 گروپ بن گئے تھے حضرت عیسیٰ کی ذات کے بارے میں علیہ السلام۔ ایک فرقہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ خود خدا ہے، نعوذ باللہ، اور دوسرا یہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور تیسرا فرقہ یہ کہتا تھا کہ عیسیٰ اور روح القدس اور اللہ تعالیٰ تینوں کا خلاصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے رد کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، حضرت عیسیٰ جو ہیں انما المسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ وکل، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ حضرت بی مریم علیہ السلام کے جو ہیں وہ بطن سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی روح ہیں، اللہ نے اس کو القاء کیا ہے، تو اللہ نے اس کا رد کیا ہے۔ اور اس کے بعد اس سورت کے اختتامی آیات کے اندر کلالہ کی میراث کا حکم دیا گیا ہے۔ کلالہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آدمی جس کے نہ اولاد ہو نہ ہی اس کے والدین ہو، اس کی اگر بہن ہو، ایک بہن ہو، اچھا اس کی پھر وراثت کا طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین کریں اس کی وراثت سے، اس کے مال سے، پھر اس کا کفن دفن کا جو خرچہ ہے وہ، اس کا اگر کوئی قرض ہے وہ اتارنے کے بعد، اگر مرنے والے کی ایک بہن ہے تو اس ایک بہن کو آدھا مال دے دیں۔ اگر ایک یا دو سے زیادہ بہنیں ہیں تو پھر 2/3 مال جو ہے بہنوں کو دے دیا جائے۔ اگر بھائی ہو تو پھر ساری وراثت بہن بھائیوں کے اندر للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت، یعنی مردوں کو ڈبل اور بہنوں کو جو ہے وہ سنگل ملے گا۔ تو آخر کے اندر یہ کلالہ کا مسئلہ جو ہے یہ بیان کر دیا گیا۔ آگے آغاز ہوتا ہے سورہ المائدہ کا۔ مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان، تو اس کے اندر دسترخوان کا ذکر ہے تو وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سورہ مائدہ کے ابتدائی حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے چند باتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات، 5 باتوں میں سے پہلی بات، اوفوا بالعہد، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو، جو جائز عہد تم نے اللہ سے کیے ہیں یا جو جائز وعدے تم آپس میں اپنے مسلمانوں سے کرتے ہو ان کو ضرور پورا کیا کرو۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے حرام چیزوں کے بارے میں بتایا گیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت
غیر اللہ کے نام ذبح کیا گیا گوشت، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو جانور جس کا گلا گھونٹے اور وہ مر جائے، پانچویں نمبر پر جو سخت ضرب لگنے سے مر جائے جانور، وہ بھی آپ کے لیے کھانا حرام ہے۔ نمبر 6 جو اوپر سے نیچے گر کر مر جائے وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے، اور اسی طرح ساتویں نمبر پر جو کسی ٹکر یا تصادم سے مر جائے وہ بھی حرام ہے۔ جسے کسی درندہ نے پھاڑ دیا ہو، چیر دیا ہو، تو وہ جانور بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ اس طرح مردار جو ہے وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم کے اندر تکمیل دین کا اعلان کیا گیا کہ لوگوں ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور اہل کتاب کا جو ذبیحہ ہے، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے اہل کتاب کے لیے جائز ہے۔ اہل کتاب کون ہوتا ہے؟ جو کسی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وضو کا طریقہ بیان کیا گیا، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور تیمم کا طریقہ بتایا گیا کہ جب آپ کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی کے ساتھ زمین پر ایک ضرب ماریں، اس کے ساتھ ہاتھوں کے اس طرح ملیں اور پھر اس طرح اپنے کونیوں کو بھی کونیوں تک بھی مار لیں تو یہ آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ ایک ضرب ہے یہ صحیح حدیث، 2 ضربوں والی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہود و نصارہ کا ایک دعویٰ تھا کہ قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور گناہ بھی وہ کریں تو انہیں جو عذاب ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ تو اس طرح وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی اولاد، پیغمبروں کی اولاد ہیں، تو ہمیں جو ہے عذاب وغیرہ یہ اس طرح کے جو جہنم میں رہنا یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو ایک جھوٹا دعویٰ اللہ نے اس کی تردید کر دی ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہمیں عذاب یہ سزا تھوڑی سی پہنچے گی، وقت چھٹی ہو جائے گی ہماری۔ تو یہ ان کا دعویٰ جو جھوٹا دعویٰ تھا۔ اس کے بعد حابیل و قابیل کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ حابیل نے اپنے بھائی کو، قابیل نے بھائی حابیل کو کیسے قتل کیا، کیوں قتل کیا، اور اس کے بعد پھر دفن کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بتایا گیا۔ اور اس کے بعد آیت محاربہ، آیت محاربہ کیا؟ سب سے بڑی آیت کہ جو لوگ فتنہ فساد کریں یا جو لوگ معاشرے کا نظام خراب کریں، فساد پھیلائیں، تو ان لوگوں کی سزا بیان کی کہ ان کے مخالف سمت ان کے اعضاء کاٹ دو۔ چور کی سزا بیان کی گئی ہے کہ ایک دینار کے چوتھے حصے کے برابر اگر چوری کرتا ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر دینار جو ہے وہ 4000 کا ہے تو زیادہ، ویسے مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، اگر کوئی 1000 روپے کی چوری کرتا ہے اس کے ایک حصے کے برابر تو اس کا ہاتھ جو ہے کاٹا جائے گا۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے پیغمبر، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، جو لوگ کفر میں جا رہے ہیں تو ان پر کیوں روتا ہے، ان کے اوپر کیوں تو پریشان ہوتا ہے؟ چھوڑ دے جو کفر کے اندر جا رہے ہیں، جہنم میں جا رہے ہیں، آپ ان کے اوپر رویا نہ کریں، اپنے آپ کو اذیت نہ دیا کریں۔ اس کے بعد فرمایا کہ کتبنا علیہم ان النفس بالنفس، نفس کے بدلے نفس ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، کان کے بدلے کان ہے، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، ہر قسم کے زخم کے بدلے کے اندر انتقام ہے، تم بدلہ لے سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصاص کے مسائل بیان کیے۔ اس کے بعد یہود و نصارہ سے دوستی سے روکا گیا ہے۔ مرتد، اور جو مرتد لوگ تھے ان کے بارے میں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، نبی علیہ السلام کے دور کے اندر بھی کچھ قبائل جو ہیں وہ مرتد ہو گئے تھے۔ وہ 3 قسم، ویسے تو مرتد 12 قسم کے طبقے اپنا قبیلے تھے، ان میں سے جو آپ کے دور کے اندر مرتد ہوئے تھے ان میں سے بنو مدلج جس کا سردار اسود انسی تھا، اور مسیلمہ کذاب جس کی قوم بنو حنیفہ تھی، اور بنو اسد جس کا سردار طلیحہ بنت خویلد، یہ 3 قبائل نبی کے دور کے اندر مرتد ہو گئے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے گزشتہ آیات کے اندر منع کیا کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں سے منع کیا کہ کافروں سے، چاہے وہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مشرک ہیں، جو بھی کلمہ گو نہیں، آپ اس سے دوستی نہیں کر سکتے، کلمہ گو سے دوستی کریں۔ یہودی کہتے تھے کہ ید اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو غلت ایدیہم ولعن، اللہ نے فرمایا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے، بما قالوا، جنہوں نے کہا ہے۔ یہودیوں کے اوپر اللہ نے بھی لعنت کی ہے، اور آخرت کے اندر تبلیغ دین کی تاکید کی گئی کہ بلغ ما انزل الیک، میرا پیغمبر جو تجھ پر نازل ہوتا اس کو پہنچا، ڈر نہ کسی سے۔
آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود بھی لعنت کی عیسیٰ پیغمبر کی زبان سے، داؤد پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر، عیسائیوں پر لعنت کی ہے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ نے بے شمار لعنتیں کی ہیں یہود اور نصارہ کے اوپر۔ آخر کے اندر بتایا گیا کہ تمہارے دشمن یہود و نصارہ اور مشرکین تینوں ہیں، یہ تینوں تمہارے دشمن ہیں، لیکن ان میں سے تمہارے سخت جو دشمن ہیں وہ یہود اور مشرکین ہیں۔ عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں کی نسبت تھوڑے نرم ہیں تمہارے حق کے اندر، ورنہ مشرک اور یہودی یہ تمہارے زیادہ سخت دشمن ہیں، عیسائی تھوڑے نرم ہیں۔ تو یہ ساری باتیں یہ چھٹے پارے کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔